بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایک انتہائی افسوسناک ایشو پر آپ سے بات کرنی ہے۔ معاملہ ہے ایک ریپ کا۔ مبینہ طور پر ایک بچی کے ساتھ جنسی زیادتی کا، لیکن اس کو ایک ایسا رنگ دیا جا رہا ہے یا رنگ دے دیا گیا ہے۔ اس معاملے سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ، خاص طور پر قوم یوتھ سے تعلق رکھنے والے لوگ، یوتھیے جنہیں عرف عام میں کہا جاتا ہے، وہ اپنے مذموم عزائم یا مقاصد کے حصول کے لیے کس حد تک گر سکتے ہیں یا کس حد تک جا سکتے ہیں۔ اسی لیے ان کو یوتھیا کہا جاتا ہے، اور یوتھیا کوئی مخصوص لفظ اس سے نہیں ہے کہ یہ یوتھ ہے، بلکہ یہ کسی اور لفظ کے معنی اس کو پہنائے گئے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح امرانڈو کہا جاتا ہے۔ میں عام طور پر میں اس طرح کے الفاظ یا لفظ استعمال نہیں کرتا، لیکن یہ معاملہ ہی ایسا ہے۔ 2 روز پہلے ایک خبر آئی سوشل میڈیا پر کہ پنجاب گروپ آف کالجز کے ایک خواتین کا، ایک بچیوں کا ایک کالج ہے لاہور میں، جس میں مبینہ طور پر ایک بچی کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا یا اس کو ریپ کیا گیا، اور اس میں ملوث تھا اس کالج کا سیکیورٹی گارڈ۔ اس کے بعد کہا یہ گیا کہ جناب پولیس اس کی ایف آئی آر درج کرے۔ اب پولیس کس کے کہنے پر ایف آئی آر درج کرتی، جبکہ متاثرہ بچی، مبینہ طور پر متاثرہ بچی یا اس کے خاندان والے یا والدین سامنے نہیں آئے۔ اس معاملے کی تحقیقات ہوئی، اور جس گارڈ پر یہ الزام لگایا گیا اس گارڈ کو سیالکوٹ سے گرفتار کر لیا گیا، اور اس گارڈ نے بتایا کہ جناب وہ تو چھٹی پر آیا ہوا ہے، اور جہاں یہ واقعہ ہوا اس دن اس کالج کی اس حدود میں وہ موجود ہی نہیں تھا، سی سی ٹی وی فوٹیج سے پتہ چلایا گیا۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ معاملہ کیا ہے۔ میں نے اس کی کافی اپنے طور پر کھوج لگانے کی کوشش کی ہے، لیکن اب تو پولیس آفیسر، وہ جو خاتون اے ایس پی ہیں شیربانو نقوی، یاد ہے وہ جس خاتون پولیس آفیسر نے وہ اچھرا میں اسی طرح کا ایک واقعہ تھا کہ جی اس نے قرآنی آیات پر مبنی جو ہے وہ جو لکھائی والی کپڑے پہنے ہوئے ہیں، وہ معاملہ کچھ اور تھا، اس پر قرآنی آیات لکھی ہوئی نہیں تھی، وہ کوئی بلڈنگز کی کوئی حروف تھے۔ خیر، اب جناب 2 دن سے پولیس تحقیقات کر رہی ہے کہ کس بچی کا ریپ ہوا ہے۔ آخر کار کسی کے ساتھ اگر ریپ ہو تو وہ متاثرہ بچی کسی جگہ موجود ہونی چاہیے۔ جب پتہ چلا کہ جی یہ ایک بچی ہے، اسی کالج میں فرسٹ ایئر میں پڑھتی ہے، اور اس نام کی 2 بچیاں ہیں۔ ایک بچی کالج آتی ہے، دوسری بچی کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جناب وہ آئی سی یو میں ایڈمٹ ہے، اس لیے کہ اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی۔ یہ افواہ پھیلائی گئی کہ وہ بچی، کسی یوتھیے نے یا کسی نے یہ افواہ پھیلائی کہ وہ بچی جو ہے وہ آئی سی یو میں اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ ہوا یہ کہ جس دن اس واقعے کا بیان کیا جاتا ہے کہ جس دن یہ واقعہ ہوا، اس سے 1 ہفتہ پہلے یا 8 دن پہلے یہ بچی یہ اپنے گھر میں تیار ہوتے یا کسی بیڈ پر یہ تیار ہو رہی تھی، اس نے بیڈ سے چھلانگ لگائی دوسرے بیڈ پر، یہ جو بھی اسی طرح ہے واقعہ، وہ بچی گر گئی، اس کو چوٹیں آئیں، اس کو ہاسپٹل لے کر گئے، ہاسپٹل والوں نے اس کی مرہم پٹی کر کے اس کو ڈسچارج کر دیا۔ اس کے بعد اس بچی کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی، اس کو پہلے سروسز ہاسپٹل میں لے جایا گیا، اس کے بعد اس بچی کو لاہور میں اتفاق ہاسپٹل لے جایا گیا، جو کہ میاں صاحبان کا ہے۔ اب وہاں پر اتفاق ہاسپٹل میں اس کا جب معائنہ کیا گیا تو بتایا گیا کہ بچی کی جو نچلا دھڑ ہے اس میں کوئی پرابلم ہے، وہ یعنی کسی حد تک مفلوج ہو چکی ہے۔ اس کو وہاں آئی سی یو میں ایڈمٹ کیا گیا۔
اب کالج میں یہ افواہ اڑا دی گئی کہ اس بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. بچی کے والد، بچی کے چچا نے ویڈیو بیان پر یہ کہا ہے کہ خدا کا واسطہ ہے ہم پر رحم کھائیں، ہماری بچی اس دن کالج میں موجود ہی نہیں تھی جس دن کا یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے، اور وہ تو گھر میں گر کر وہ زخمی ہوئی، اور اس واقعے سے 8-9 دن پہلے زخمی ہوئی، اور آپ لوگ ہماری عزتوں کو تار تار کر رہے ہیں، اس بچی کے مستقبل کو داغدار کر رہے ہیں. ہمارے ہاں تو یہی ہے نا، کسی کے ساتھ زیادتی ہو جائے تو اس خاتون یا بچی کے گھر والے، خاندان والے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے. اب اسی کو سوشل میڈیا پر جناب، ٹویٹر پر، یوٹیوب پر ہر بندے نے اس پر ویڈیوز بنانا شروع کر دی کہ جناب اب یہ جو پنجاب گروپ آف کالجز ہیں یہ کس کے ہیں؟ یہ میاں عامر محمود، جن کو اب ہم جانتے ہیں کہ یہ دنیا ٹی وی جو ہے یہ اس کے مالک ہے. کہا یہ گیا جی کہ مین سٹریم میڈیا پر اس کی خبریں اس لیے نہیں آ رہی کہ یہ ایک میڈیا مالک کا کالج ہے. اور میاں عامر محمود آپ جانتے ہیں کہ یہ پرویز مشرف کے دور میں یہ لاہور کے ناظم بھی رہ چکے ہیں اور سیاست میں اور کافی بااثر شخصیت. کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ جناب یہ اس لیے اس پر ایکشن نہیں لیا جا رہا. اب ساتھ ہی آپ کو پتہ ہے جیلسی بھی ہوتی ہے. یہ اسکول کالجوں کے جو مالکان ہوتے ہیں یہ بنیادی طور پر تو یہ کاروباری حضرات ہوتے ہیں، یہ اسکول کالجز میں کاروبار کرتے ہیں. اب انہوں نے اس واقعے کو اس لیے ہوا دی کہ جناب یہاں پر داخلے ہو رہے ہیں کہ بچیاں جو ہیں اس کالج میں جانے سے گریز کریں، یا بچیوں کے والدین اپنی بچیوں کو اس کالج میں داخل نہ کروائیں اور اس کالج کو بدنام کیا جائے، تاکہ یہ لوگوں کو بتایا جائے کہ جناب اس کالج میں تو اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، تاکہ وہ بچیاں دوسرے پرائیویٹ کالجز میں جائیں. خیر، اب آپ تھوڑی دیر کے لیے اس پر کوہرام بپا ہوا. گزشتہ روز بھی لاہور میں مظاہرہ ہوا جس میں طلبہ پر لاٹھی چارج ہوا، طلبہ زخمی ہوئے، ان کو ہسپتال لے کر جانا پڑا. اس کے بعد آج پھر کال دی گئی جناب، پہلے تو تحریک لبیک پاکستان جو ہر جگہ موجود ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ جی ہم بھی اس پر مظاہرہ کریں گے. اسلامی جمعیت طلبہ نے مظاہرے کا اعلان کر دیا. تحریک انصاف یا انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن والے تو پہلے ہی آگے تھے، انصاف یوتھ والے آگے، اور یہ ایک ایسا عمل جو ہوا ہی نہیں. اب پولیس کیا کہتی ہے؟ پولیس کہتی ہے کہ جناب ہمیں بتایا جائے کہ کون سی بچی ہے جس کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی. ظاہر ہے اگر ریپ ہوا ہے تو کسی کے ساتھ ہوا ہوگا، اور وہ کون ہے؟ اگر وہ نہیں ہے تو اچھا پورے کالج سکول کی طالبات جو ہیں یا جو بھی طلبہ ہیں وہ ان کو نہیں پتا. وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ بچی ہاسپٹل میں. اب وہ ہاسپٹل چھان مارے، پہلے ہاسپٹل میں اس طرح کا کوئی ریپ وکٹم آیا نہیں کہ میڈیکل لیگل رپورٹ اس کی. اب یہ جو بچی کے والد نے خود سروسز ہاسپٹل کی، اتفاق ہاسپٹل کی میڈیکل رپورٹ پولیس کو دی ہے کہ دیکھیں جی یہ گری ہے، گرنے سے اس کو چوٹیں آئی ہیں، پہلے اس کا علاج سروسز ہاسپٹل میں کروایا، اس کے بعد اس کو دوسرے ہاسپٹل لے گئے، یہ اس کی میڈیکل ہسٹری ہے اور ابھی بھی وہ آئی سی یو میں ہے. اب وہ جو سیکورٹی گارڈ ہے وہ گرفتار ہے، بے گناہ شخص، ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں. کیا یہ مجھے یہ اچھا اس کے بعد آج جناب ملتان میں جلوس نکلا، پتہ نہیں جہانیہ میں جلوس نکلا، لاہور کے مختلف مقامات پر طلبہ کے جلوس نکلے، طلبہ نے دھرنا دیا. ادھر پنجاب اسمبلی کے باہر ایک ایسوسیشن بن گئی. اب مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اس معاملے کو اسی طرح ہوا دی جائے جس طرح آپ کو یاد ہے چند دن پہلے یا 2-3 ہفتے پہلے، یہ شاید اس سے بھی زیادہ 1 مہینہ ہو گیا، کولکتہ میں بھارت میں ایک لیڈی ڈاکٹر کو ایک جنسی درندے نے، ایک ایڈکٹ نے، جو بھی کہیں نشے کا عادی تھا، اس نے ایک ریپ کیا ایک ڈاکٹر کو اور اس کو قتل کر دیا. اب اس پر بھی احتجاجی مظاہرے ہوئے، پولیس نے ایف آئی آر درج کی، وہاں کی پولیس نے اس ملزم کو گرفتار کر لیا، ملزم نے باقاعدہ اقرار یا اعتراف جرم کر لیا. یہاں پر معاملہ بالکل الٹ ہے. الٹ اس لیے ہے کہ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کا وجود ہی نہیں، اور پاکستان میں وہ اس طرح کی موومنٹ چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس طرح بنگلہ دیش کا معاملہ کچھ اور تھا. اچھا خدا نخواستہ 2 منٹ کے لیے، 2 لمحے کے لیے ہم یہ تصور کر لیتے ہیں کہ جی کسی بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے.
پولیس انوائٹ کر رہی ہے، آئی جی سے لے کے ایس ایچ او تک جتنے پولیس افسران ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو آپ سامنے آئیں، ہم بچی کا نام مخفی رکھیں گے، آپ رپورٹ تو درج کروائیں۔ لیکن وہ کوئی متاثرہ یا وکٹم جسے ہم کہتے ہیں وہ ہو تو سامنے آئے۔ اور یہ ایسی گھٹیا نسل پروان چڑھائی ہے عمران خان جس کا نام ہے، تحریک انصاف کا بانی جسے کہا جاتا ہے، اور وہ خود اس سب کچھ کیے کی سزا بھگت رہے ہیں۔ دیکھیں، میں پہلی ویڈیو میں بھی ایک ذکر کر چکا تھا کہ وہ جو اس کی لاٹھی ہے وہ بے آواز ہے، وہ ڈھیل ضرور دیتا ہے لیکن آپ کو چھوڑتا نہیں ہے۔ ڈھیل اس لیے دیتا ہے کہ شاید آپ باز آ جائیں، لیکن وہ جب انتقام پر وہ ذات آتی ہے تو پھر وہ جو ظالم ہے اس سے حساب لے کر رہتی ہے۔ اللہ کی جو کہتے ہیں نا لاٹھی بے آواز ہے، اللہ آ کے آپ کے منہ پر کوئی تھپڑ نہیں مارتا نعوذ باللہ، یا وہ آپ کو کسی لاٹھی سے نہیں مارتا، وہ آپ کے لیے پھر آزمائشیں اس قدر مشکلات پیدا کرتا ہے دنیا میں کہ آپ نشان عبرت بن جاتے ہیں۔ اب یہ جو پوری ایک نسل کو تباہ کیا ہے بانی تحریک انصاف اور بہت سے تحریک انصاف کے لیڈروں نے، کہ وہاں پر کسی کی یاد ہے عمران خان کہتے تھے وہ اس کو ننگا کرنے کا شوق ہے، اس نے اعظم سواتی کو ننگا کیا، اس نے شہباز گل کو ننگا کیا، پھر یہاں تک کہا گیا کہ لاہور میں جب وہ جو کچھ خواتین جیل میں گئی تھی کہ ان کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی ہے، اب وہ بھی کسی کی مائیں بہنیں بیٹیاں تھیں جن کے ہاں اس چیز کا کوئی وہ نہیں ہے کہ جناب کسی پر کسی وقت الزام لگا دیں، اور اس الزام کا ثبوت جب آپ پوچھیں کہ جناب آپ کے پاس کیا ثبوت ہے تو کہیں گے وہ تو ہم نے ویسے ہی سیاسی بات کی تھی۔ 35 پنکچر سے لے کر آج دن تک انہوں نے جو الزام لگایا ہے وہ غلط ثابت ہوئی، اور اب ایک تخیلاتی بچی کے ساتھ ریپ کے معاملے کو ہوا دے رہے ہیں کہ کسی طرح طالب علم پاکستان میں اٹھے۔ اس سے پہلے میں ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کے تعلیمی اداروں میں ایسا نہیں ہوتا، آپ کو پتا ہے وہ بھاولپور یونیورسٹی میں کیا ہوا، پاکستان کی مختلف لاہور گرامر سکول میں چند سال پہلے کیا ہوا، پاکستان کے تعلیمی اداروں میں یہ وبا پائی جاتی ہے، اساتذہ، ٹیچرز، پروفیسرز اپنی بچیوں کے ساتھ اس طرح کی زیادتی کرنے کے مرتکب پائے گئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ سب اچھا، لیکن یہاں پر ایک معاملہ ہوا نہیں اور اس کو ہوا دی جا رہی ہے اپنے مذموم مقاصد کے لیے۔ جو لوگ سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کیے آگے پھیلا دیتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے سوچیں آپ بھی، ہم سب کسی ماں سے ہم نے جنم لیا ہے، ہم سب کی بہنیں ہیں، کسی کی اگر بہن نہیں ہے تو کزن ہوگی، لیکن ماں تو تھی نا جس سے وہ پیدا ہوا ہے، بیٹیوں والے ہیں، لیکن ان لوگوں کو احساس نہیں ہوتا کہ ایک سنی سنائی۔ اب لاہور میں ایک جناب وہ طلبہ کی ایک ایسوسی ایشن بن گئی ہے، پتہ نہیں پروگریسو اسٹوڈنٹس کلیکٹیو، اس میں خواتین انسانی حقوق کی جو علمبردار خواتین ہیں وہ آ گئی ہے، بالکل اسی طرح ہے جس طرح کسی زمانے میں کوہستان میں ایک واقعہ ہوا تھا۔ یہ لوگ اپنی دکان چمکاتے ہیں وقتی طور پر، اور یہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ جناب یہ پاکستان میں ان سے بڑا انسانی حقوق یا خواتین کے حقوق کا علمبردار کوئی نہیں۔ اور دیکھیے کہ معاملہ کیا ہے کہ ایک ایسا واقعہ جو ہوا ہی نہیں اس پر احتجاج کیا جا رہا ہے، کس لیے؟ کہ پنجاب کی حکومت بدنام ہو۔ اس سے پنجاب کی حکومت بدنام نہیں ہوگی، اس سے پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے۔ اور اگر یہ واقعہ ہوا ہے تو جس کے ساتھ ہوا ہے وہ سامنے آئے۔ اب میں نے اس طرح بتایا ہے کہ اگر مجھے بچی کا نام بھی معلوم ہو تو میں کبھی نہیں لوں گا۔ ہماری اخلاقیات ہیں، ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ جب آپ اس طرح کے معاملات ہو، جو اخبارات کا دور تھا، آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ شکلیں بھی دکھا دیتے ہیں، تصاویر بھی دکھا دیتے ہیں، اور یہ سمجھے بغیر کہ جناب اس بچی جس کا ہم نام لکھ رہے ہیں، ولدیت لکھ رہے ہیں، اس کے گھر کا ایڈریس لکھ رہے ہیں، اس کی تصویر دکھا رہے ہیں، اس کے خاندان پر کیا بیتے گی۔ اور یہ تو ایسا معاملہ ہے کچھ ہوا ہی نہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بچی کے ساتھ زیادتی اور اس کا باپ جو ہے وہ خاموش ہو جائے، وہ کہے کہ جی میری بچی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی، یا اس کا چچا یا تایا یا اس کی والدہ یا بہن یا بھائی؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ سوشل میڈیا کا اب میں کیا کہوں، میں تو صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ وہ لوگ
جو اس طرح کے معاملات کو اپنے ذاتی یا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو ان کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ کیا ان کے گھر میں ان کی بیویاں نہیں ہیں، ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی بہنیں یا بیٹیاں نہیں ہیں؟ اگر یہ سوچنا شروع کر دیں اور دوسروں کی بیٹیوں کو اپنی بیٹی سمجھیں، دوسروں کی عزت کو اپنی عزت سمجھیں، تو آپ یقین کیجئے وہ کبھی ایسا نہیں کریں گے۔ لیکن انہیں سکھایا یہ گیا ہے کہ کسی کی عزت کو اپنی عزت نہیں سمجھنا، بلکہ دوسرے کی عزت تار تار کرو گے تو آپ کو اقتدار ملے گا۔ لیکن لعنت ہے ایسی سوچ پر، ایسے اقدار پر، ایسی اقدار پر جو آپ نے اس نئی نسل کو سکھائی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ، جس طرح میں کہتا ہوں کہ میں کوئی ولی نہیں ہوں، نہ میں کوئی عالم دین ہوں، لیکن اتنا میں جانتا ہوں کہ جب آپ ایک نسل کو بگاڑتے ہیں تو پھر قانون قدرت ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ کو نہ دنیا میں معافی ملے گی، نہ آخرت میں۔ آپ دنیا میں بھی نشان عبرت بنیں گے، اور آخرت میں تو ظاہر ہے عذاب آپ کا منتظر رہے گا۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔